بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں اشتیاق عبدالکریم۔ جیسا کہ پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی عملیات کے روحانی سفر کی، عملیات میں اور روحانیت میں پہلا سبق ہمارا تھا نماز اور درود پاک۔ آج ہم اگلے قدم کی بات کرتے ہیں۔ آگے ہم نے اس میں آہستہ آہستہ آرام سے چیزوں کو کرنا ہے، کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرنی۔ روحانیت میں آنے کے لیے صبر کا ہونا بہت ضروری ہے، عامل کے لیے بھی صبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جلد بازی میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دوسرا اور سب سے اہم جو عمل ہے، یہ آپ کے ہر وظیفے میں، ہر عمل میں، ہر چلے میں، ہر مجاہدے میں آپ کو کام آئے گا، اور اگر اس کو آپ اپنی شخصیت میں لے آتے ہیں اور اسے آپ اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو یہ آپ کو پوری زندگی بہت فائدہ دے گا۔ چاہے آپ عملیات میں رہیں، چاہے آپ روحانیت میں رہیں یا عام زندگی میں بھی، وہ عمل ہے کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ کم کھانے میں آپ نے سادہ غذا کو اختیار کرنا ہے۔ آپ جب سادہ غذا اختیار کریں گے، کم بولیں گے، کم سوئیں گے تو یہ آپ کو یہ عمل مضبوط بنائے گا۔ یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا۔ اب کم کھانے میں آپ نے نفلی روزے رکھنے ہیں، جیسے آپ نے پیر کا روزہ لازمی رکھنا ہے، آپ نے جمعرات جمعے کا روزہ رکھنا ہے، کم سے کم ہفتے میں ایک روزہ آپ نے لازمی رکھنا ہے پیر کا۔ اور اگر آپ جمعرات جمعے کا روزہ رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ شروع میں پورے ہفتے کے بھی روزے رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے۔ جتنا آپ روزہ رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، آپ کے اندر کی جو شخصیت ہے، وہ طاقت، وہ روحانیت پیدا ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا۔ اور جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں تو یہ آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گی، قرب الہی کا سبب بنے گا کہ آپ نے نماز قائم کر لی، آپ درود پاک کے ذاکر بن رہے ہیں، کثرت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سادہ غذا کو اختیار کر رہے ہیں، کم بول رہے ہیں، فضول گوئی سے بچنا ہے۔ آپ کم بات کریں گے، یہ آپ کی شخصیت کو پروکار بنائے گا۔ کم سوئیں گے، زیادہ غور و فکر کریں گے۔ اب درود شریف آپ نے جو رکھا ہے اپنے لیے، آپ نے کسی بھی عمل کے 2 ٹائم بنانے، صبح شام کے، یعنی صبح اور رات، صبح رات 2 ٹائم بنانے ہیں۔ دن میں چاہے آپ پورا دن ذکر کرتے رہیں، لیکن وظیفے کے ٹائم 2 مقرر کرنے۔ اگر کوئی وظیفہ آپ کی اس کی تعداد 1000 ہے تو آپ نے 500 صبح پڑھنا ہے، 500 شام پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دن میں آپ بھلے اس کا ذکر کرتے رہیں، ہر نماز کے بعد اس کی تسبیح کرتے رہیں، جیسے آپ درود پاک پڑھ لیں، لیکن عمل جو بھی ہوگا وہ صبح اور شام کا ہوگا۔ جیسے اللہ نے دن اور رات کے معاملات رکھے ہیں، اس طرح آپ نے اپنے عمل کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، صبح اور شام کا۔ تو پیارے دوستو، ہمارا دوسرا عمل، دوسرا سبق کیا ہوا کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ بھی عمل ہے، روزے کے ساتھ یہ مجاہدہ ہے، یہ عمل ہے کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ چیزیں آپ کی شخصیت میں آ گئی تو انشاءاللہ آپ ایک بہترین عامل بن کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہر نیک کام میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔